اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسینی سننے والے کو سلام عرض کرتا ہے۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جو مولوی صاحب ینگ سے ٹرینڈ کروائی ہوئی ہے، نسبی ذہنیت کا مولوی ہے، تو وہ کسی شیعہ عالم کی کوئی ریفرنس دے رہے تھے کہ شیعہ اور اہل تشیع میں فرق ہے۔ تو شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام امام ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، الہی ہوتے ہیں، تو لیکن اہل تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ حضور کی خواہش تھی کہ حضرت علی بنے خلیفہ، اور حضرت علی علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ میں بن جاؤں خلیفہ، لیکن اجماع امت نے چونکہ نہیں تسلیم کیا تو اس لیے وہ خلیفہ نہیں بن سکے، اور انہوں نے پھر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ یہ انہوں نے نٹ شل بات کی ہے، کسی شیعہ عالم کی انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور عمومی طور پہ اہل سنت کا بھی یہ نظریہ ہے۔ تو پہلی بات تو کہ شیعہ عالم کوئی حجت نہیں ہے، وہ مخالف بھی ہو سکتا ہے، وہ کنورٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معصوم ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کا ہو سکتا ہے وہ مائل ہو اس طرف، تو بسم اللہ ہوتا رہے، کنورٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا؟ شیعہ اہل سنت، مولوی شیعہ ہو بعد میں اہل سنت ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اہل تشیع کا یہی نظریہ اور یہی اللہ کے رسول کا نظریہ ہے کہ 12 امام ہیں، مولا علی علیہ السلام پہلے ہیں۔ آپ نے تسلیم نہیں کیا، آپ کا اپنا امامت الہی عہدہ ہے، وہ آپ کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خود نقصان اٹھائیں گے، امامت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ جیسے نبی ہے، نبی کو کوئی مانے گا تو خود جنت میں جائے گا اور اپنی آخرت سنوار لے گا، نہیں مانے گا تو نبوت کا کوئی نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان۔ دوسری بات یہ رہی کہ اجماع امت نے یہ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ میرا کوشچن ہے انہی مولوی صاحب سے اور باقی بھی سارے اہل سنت علماء سے، کیا یہ دین کا کام تھا یہ خلافت مقرر کرنا، یہ خلیفہ بنانا؟ دین کا کام تھا؟ یہ ویسے ہی کام تھا ایک کوئی جیسے معاشرتی کوئی کام ہوتا ہے؟ اگر دین کا کام تھا تو حضور نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے حکم کیوں نہیں دیا؟ آپ کے بقول کے نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ نماز بتائی، روزہ بتایا، میں کہتا ہوں مسواک بتایا، طہارت نجاست تک بتایا، وہ تو امت پہ نہیں چھوڑا کہ جیسے مرضی طہارت نجاست کر لو، طہارت کر لو، غسل کر لو، نہیں ایسے کرنا ہے۔ مسواک تک بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا، اور امت کے پھر فرقے ادھر فرقے ادھر قیامت تک یہ منتے جائیں گے۔ تو یہ دین کا کام تھا؟ اگر دین کا کام تھا تو حضور نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر دین کا کام تھا ہی نہیں تو پھر اس کی اہمیت کوئی نہیں، پھر آپ اتنا اس کو کیوں اٹھائی گیری کرتے ہیں؟ چھوڑیں بس، ٹھیک ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، میں خاندانی شیعہ ہوں کہ حضرت ابو بکر پہلے بادشاہ تھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، حضور کے بعد تھے فوراً، آپ خلیفہ کہہ لیں، میں بادشاہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ ایک تاریخ ہے، جیسے اور بادشاہ گزرے ہیں وہ بھی تھے، حضرت عمر دوسرے تھے، حضرت علی چوتھے تھے، میں چوتھے لیول پہ ان کو کوئی میں بادشاہ ہی سمجھتا ہوں۔ خلیفہ جیسے آپ اس کو خلفائے راشدین کہہ لیں، جو مرضی آپ لگا لیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کے اجماع نے چنا تھا، آج ہمارے اوپر تو اس اجماع کا فیصلہ فرض ہی نہیں ہے، اس اجماع نے یہ حضرت ابو بکر کو چنا تھا نا، حضرت عمر کو تو اجماع نے چنا ہی نہیں، حضرت عمر کو تو حضرت ابو بکر نے چنا تھا، اور پھر تیسرے حضرت عثمان کو تو نہ اجماع تو نہ حضرت ابو بکر نے چنا نہ حضرت عمر کے، ایک کمیٹی بنا دی۔ تو یا تو پھر ایک ہی سٹائل رکھے نا، اجماع امت جس کو چن لے، آپ ہر مرتبہ ایک طریقہ کار بدل لیتے ہیں جیسا آپ کو سوٹ کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے، وہ اس وقت کے وقت کی تھی۔ آج ہمارے لیے ان کو تسلیم کرنا یا ایک شرعی حاکم تسلیم کرنا ضرور۔ پہلی بات، دوسری بات یہ وہ شرعی حاکم ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو شرعی حاکم سمجھے تو وہ تو خدا ہی حکم ہونا چاہیے۔
تو خدائی تو حکم ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ تو اجماع امت ہے. تو اجماع امت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شرعی حکم تو نہیں نہ ہوتا، اس پہ قیامت والے دن سوال تو نہیں نہ ہونا. وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے. نہیں دل مانتا نہ بھی مانے. اب آج 1400 سال بعد میرے اوپر تو فرض نہیں ہے نا کہ میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانوں، اس وقت اجماع کا یہ کام ہے نا. آج تو کوئی ضروری نہیں کہ میں، ہاں تاریخی حقیقت ہے، میں تاریخی طور پہ اور بھی بڑے بادشاہ گزرے، وہ اسی طرح حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، ہاں ٹھیک ہے وہ صحابی رسول ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں، ان کی ایک اپنے وہ بزرگی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے اور شرعی خلافت ہے تو ایسا کوئی، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع امت ہے. شرعی ہوتا تو حضور کر کے جاتے ہیں، حضور نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ شرعی نہیں ہے. وہ ایک عام عمومی جسے معاشرتی بادشاہ تھی ملک چلانے کے لیے، وہ ضروری ہوتی ہے، ڈیفینیٹ ہے کہ ایک اتنا اسلام کے کا پرچم دنیا میں پھیل گیا تھا، کافی مسلمان تھے، ان کو ایک اجتماعیت کی ضرورت تھی، فطرتی عمل ہے. ایک بادشاہ کا ہونا، حاکم کا ہونا، اس کے احکامات ہونا، اس کے تحت چلنا، اسلامی اصولوں کو لاگو کرنا، یہ ان کے لیے ضروری ہے. تو وہ تھے، بالکل ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرعی طور پہ الہی حکم کے تحت حضرت ابوبکر کو خلیفہ ماننا یہ کوئی کسی پہ بھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ اہل سنت خود مانتے ہیں کہ یہ اجماع امت ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں. وہ تو یہی کہتے ہی یہی ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خلیفہ اب یعنی کہ حضرت علی بنے. تو حضرت یعنی کہ یہ الہی منصب ہے ہی نہیں، تو پھر حضرت ابوبکر بھی الہی منصب نہیں ہے، ان سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں بھی مانا جا سکتا. یہ اب آپ پھر تلواریں نکال لیتے ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو ہم نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ الہی منصب ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں ہے قبر میں، تو بات ختم ہوگی. آپ کے نزدیک رسالت ہے، توحید ہے اور قیامت ہے، بس بات ختم ہوگی. پھر آپ اس بیچ میں لمبی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ باقی بادشاہ کی حد تک میں بھی مانتا ہوں، ہر اہل تشیع میرا خیال ہے جس میں تھوڑا سا سمجھداری، وہ مانتا ہے کہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے حضور کے بعد فوراً بادشاہ تھے. لیکن آپ ان کو کوئی شرعی عہدہ دیں تو شرعی ہے نہیں، شرعی تو ہوتا تو اللہ دیتا، نہیں تو اللہ کا رسول دونوں نے ہی نہیں دیا، تو اس لیے وہ شرعی تو نہیں ہے. اجماع امت ہے، جس کو پسند کر لی انہوں نے بنا لیے. وہ آج کل بھی آپ کو پتہ ووٹ جس کو ملتے ہیں، کن کو ملتے ہیں، کیسے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، پہلے بنا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے. میں اسی کے ساتھ ہی ان مولوی صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ حضرت ابوبکر کو ایک بادشاہ کے طور پہ، حاکم کے طور پہ، وہ دنیاوی معاملات یا اس وقت کے جو بھی حالات تھے، وہ دینی دنیاوی سب کو لاگو کرنا، اس لیول تک کی مانے. ان کا شریعت کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی حکم ہی نہیں. آپ کے بقول یہ اللہ نے یعنی کہ خلیفہ بنانا یا امام بنانا ضروری ہی نہیں سمجھا، اللہ نے نہیں ضروری سمجھا. حضور کی خواہش بھی کارآمد نہ ہو سکی، حضور بھی چاہتے تھے کہ حضرت علی بنے، تو وہ انہوں نے نہیں بنائے، چونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، چونکہ شرعی یا دینی حکم ہی نہیں تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ بھی اتنا ہی سمجھیں. اب آپ 1400 سال پہلے جنہوں نے مل کے بنا لیے تو وہ مانے، ہم کیوں مانے؟ ہمارے لیے تو کوئی حجت نہیں ان کو مانا. لیکن چلیں، آپ اگر آپ مانتے ہیں تو آپ بسم اللہ مانتے رہیں، لیکن ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ کہ آپ کے نزدیک، ہمارے نہیں سب، حضرت ابوبکر کی خلافت کا اپنے قبر میں کوئی سوال نہیں ہونا. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ناصبی مولوی صاحب، مجھے نام نہیں یاد رہا، آپ نے ٹرینڈ کروائی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس اگر اس کا کوئی جواب ہو تو ویڈیو دے دیجیے گا. حسینی کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.